السلام علیکم، میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز AKM۔ آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا جو ایک سچا واقعہ ہے، ریئل بیس سٹوری ہے، پاکستان کے شہر فیصل آباد میں رہتے ایک پہلوان کی۔ اللہ کی یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہاں بھی محدود پیمانے پر سزا جزا کا عمل جاری رکھتا ہے اللہ، جسے مکافات عمل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سچی کہانی، بلکہ اسے ایک واقعہ کہا جائے گا جو کہ پیش آیا فیصل آباد کے ایک گاؤں میں۔ فیصل آباد پنجاب کے صوبے کا ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے خوشگوار ہوتے ہیں اور لوگوں کا زیادہ تر رجحان کبڈی کشتی کی طرف رہتا ہے۔ یہ واقعہ بھی ایک پہلوان کا ہے جس کا نام مہر عظیم تھا۔ مہر عظیم کا بچپن کھیل کود اور پڑھائی نہ کر کے گزرا۔ وہ اپنے دوستوں میں سب سے بڑا قد والا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دوستوں پر کافی رعب دبدبہ تھا۔ مہر عظیم تعلیم نہ حاصل کر سکا۔ یوں دن گزرتے گئے اور 20 سال بیت گئے اور مہر عظیم ایک بچے سے ایک طاقتور پہلوان بن گیا۔ سن 1960 کو فیصل آباد کے گاؤں دریا کے خشک کنارے پر کشتی کا میدان سجا۔ آس پاس کے تمام گاؤں والے کشتی کے میدان کی رونق کو دیکھنے کے لیے آئے، کیونکہ مہر عظیم نے اس میدان میں لڑنا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مہر عظیم اس میدان میں داخل ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے زور زور سے آوازیں لگانے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مہر عظیم اس میدان میں داخل ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے زور زور سے آوازیں لگانے لگا اور خوش ہونے لگا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ کوئی اس کے مد مقابل نہیں آئے گا۔ اور کچھ لمحہ گزرنے کے بعد مہر عظیم نے ایک ایسا جملہ کہا کہ اس میدان کے آس پاس بیٹھے لوگ خاموش ہو گئے۔ وہ جملہ یہ تھا: کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ یہ جملہ پھر دہرایا پہلوان نے: کسی کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو میرا مقابلہ کر سکے۔ پر وہاں خاموشی چھا گئی۔ ارد گرد تماشائی بالکل ستے میں چلے گئے، کیونکہ وہاں بیٹھے سب لوگ یہ جانتے تھے کہ میدان میں مہر عظیم کے مد مقابل جانا اپنی جان کو وبال میں دھکیلنے کے برابر ہے۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹے قد کا شخص جس کا جسم دبلا پتلا میدان میں داخل ہوا اور اونچی آواز میں پکار کر: اے عظیم پہلوان، میں کروں گا تیرا مقابلہ۔ وہاں بیٹھے لوگ تماشائیوں نے بھی اس چھوٹے قداور پہلوان کو دیکھ کر کہکے لگانا شروع کر دیے اور اس طرح کے جملے کسے کہ ہاتھی کے سامنے خرگوش آ گیا ہے، ہاتھی کے سامنے خرگوش آ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر بعد مقابلہ شروع ہوا۔ اس چھٹاکی پہلوان نے کمال کی پھرتی سے مہر عظیم کو پنڈلیوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور چاروں اطراف بیٹھے لوگوں میں خاموشی طاری ہو گئی۔ ستہ کھا گیا، سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب یہ باتیں کرنے لگے: یہ کیا ہو گیا؟ عظیم پہلوان کو چھٹاکی پہلوان نے چت کر دیا۔ یوں عظیم چیتے کی طرح تیز پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شدید غصے کے ساتھ اس چھٹاکی پہلوان کی طرف بڑھا کہ آج اس چھٹاکی پہلوان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار پھر چھٹاکی پہلوان نے اسے دوبارہ پنڈلیوں سے پکڑ کر زمین پر دے مارا، لیکن اس بار چھٹاکی پہلوان اس عظیم پہلوان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کو منظور غرور کا سر نیچے ہونا تھا کہ عظیم پہلوان کے دونوں کندھے زمین کو چھو گئے اور ریفری نے چھوٹے پہلوان کو فتح یاب قرار دے دیا اور عظیم پہلوان شرمندگی سے منہ نیچے کیے پسینہ پوچھتا ہوا میدان سے باہر چلا گیا اور لوگ اب بھی ستے میں تھے۔ ناظرین، یہ کہانی کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو غرور مت کیجیے گا، کوئی عہدہ ہے تو غرور مت کیجیے گا۔ اللہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا کرتا ہے۔ اسی طرح کی خوبصورت کہانیاں، سچی ریئل بیس سٹوریز سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنا اور نیکسٹ کہانی کا انتظار کرنا۔ اللہ حافظ۔